اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، روحانی دنیا کے اندر مرشد اور مرید کا رشتہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ مرشد کے عشق میں مرید دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور مرشد اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے مرشد کو پاتے ہیں تو آپ کا دل بہت گواہی دیتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کو پایا ہے۔ یہ ہے کامل مرشد کی نشانی۔ مطلب جب آپ ایسے مرشد سے ملتے ہیں جو اللہ والا ہو تو آپ کو اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ مرشد اور اللہ کی قربت کی وجہ سے مرید کو اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک مخلص مرید کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں مرید کو لا الہ الا اللہ میں الفاظ نظر نہیں آتے، بلکہ اس کی روح بن جاتے ہیں یہ الفاظ۔ لیکن ایسے مراتب اور منزلیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ آگے ہی منزلیں عبور کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے مرید سے امتحان بھی لیے جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے بہت کم ہی مرشد ہوتے ہیں جو مرید کا امتحان نہیں لیتے، آزمائش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ظرف سمندر سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت، وہ مقام، وہ پاور دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پل بھر میں مردہ قلب کو زندہ کر کے ہمیشہ کے لیے اسے دائمی حیات بخش دیتے ہیں۔ ان کے پاس وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سو وہ اپنے نالائق مریدوں کے امتحان نہیں لیتے، بلکہ وہ تو چوروں کو قطب بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس سرزمین پر دو مرشد ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے چوروں، ڈاکوؤں اور شرابیوں کو اور کافروں کو جو ہے اللہ کا دیدار کروا کے فقیر، غوث، قطب بنا دیا ہے۔ جو پہلے سے ہی برے تھے تو ان کی آزمائش کر کے انہوں نے کیا لینا تھا؟ بس وہ کہتے ہیں، اے طالب، تو جس دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہے، یا تو بد نصیب ہے یا تو سیاہ بخت ہے، تو ایک مرتبہ میرے پاس طلب لے کر آ۔ اگر میں تجھے بغیر آزمائش و امتحان کے اللہ تک نہ پہنچاؤں تو ہمارا نام باہو نہیں۔ لیکن سامعین کرام، اکثریت شیوخ کی مرید کو کسی بڑے رتبے اور مقام دینے سے قبل ان کا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان شروعات میں نہیں ہوتے، بلکہ کچھ بڑا عطا کرنے سے قبل امتحان لیا جاتا ہے، تاکہ مرید کے ظرف کا اندازہ لگایا جا سکے کہ جو میں اسے مقام دے رہا ہوں کیا واقعی یہ اس کی قابلیت رکھتا ہے، اور اس مقام کے بعد کہیں یہ گمراہی یا تکبر میں تو نہیں آ جائے گا، اور مرشد کے متعلق بدگمان تو نہیں ہو جائے گا۔ یعنی مرید کو یہ ایمان کی روشنی جہاں سے نصیب ہوتی ہے، آیا وہ اپنے مرشد کا دامن چھوڑ تو نہیں دے گا؟ اب یہ مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرشد کے پیار میں اپنا پرانا طرز زندگی چھوڑ دے، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات سب کچھ مرشد کے تابع کر لے۔ اب ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی میں مرید داخل ہوگا، اس کا امتحان لیا جائے گا بار بار۔ مرید کو روحانیت کے اور بھی راستے دکھائے جائیں گے، مگر اسے چاہیے کہ اپنے مرشد کے راستے پر قائم رہے۔ مرید دنیا میں رہے گا، ہر ایک سے ملے گا، سب کی عزت بھی کرے گا، مگر چلے گا صرف اپنے مرشد کے راستے پر۔ حتیٰ کہ مرید اپنی ذات اور ذاتی خواہشات کی بھی نفی کرے گا اور مرشد کو مقدم رکھے گا، جبکہ آپ کے اندر کا شیطان آپ کو جو ہے مرشد سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا، یعنی نفس۔ مگر مرید کو چاہیے کہ صرف اور صرف اپنے مرشد کے تصور پر قائم رہے۔ مرشد کو پا لینے کے بعد سوچنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔
اب اگر ایمان کی روشنی کو وہ کہیں اور تلاش کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو کشتیوں میں پاؤں رکھنا، تو پھر وہ ڈوبے گا ہی۔ مرشد اور مرید کا رشتہ زندگی بھر کا ہے، اس جہاں کا ہی نہیں بلکہ اس جہاں کا بھی ہے۔ مرید کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کے دل میں موجود مرشد کا تصور خراب کرے۔ ہمیں ایک مرید کا امتحان لینے کا واقعہ کشف المجوب میں ملتا ہے، جس سے یہ چیزیں سمجھنے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سے قبیدہ خاطر ہو گیا ایک مرید، ٹھیک ہے، اور اس نے سمجھا کہ اسے بھی جو ہے مقام عالی حاصل ہو گیا ہے اور وہ شیخ طریقت کا اب ضرورت مند نہیں رہا۔ مطلب کہ ابھی آج کے امتحان کے بعد اسے یہ سب کچھ ملنا تھا۔ اب ایک چیز سمجھیے گا، جو اتوار کو ملنی تھی وہ جو ہے ہفتے کو سمجھ بیٹھا کہ یہ مجھے مل گئی، جبکہ ہفتے کو امتحان تھا اور اتوار کو پاس و فیل کا فیصلہ ہونا تھا۔ سو وہ اپنے امتحان سر سے ہٹا کے اپنے امتحان کو چھوڑ کر جو ہے اسے دوسری طرف لے گیا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے، اچھا ایک روز وہ مرید بغرض امتحان آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، اور حضرت صاحب کو جو ہے اس کی قلبی حقیقت سے آگاہی ہو گئی۔ اس نے آپ سے کوئی سوال پوچھا تو آپ نے کہا لفظی جواب چاہتے ہو یا معنوی؟ تو اسی مرید نے کہا کہ دونوں۔ فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کیا ہوتا، اپنے امتحان میں اگر تو پاس ہو گیا ہوتا تو میرا امتحان کرنے یہاں نہ آتا۔ معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا، جو کوئی تیرے پاس تھا وہ میں نے واپس لے لیا۔ یہ سن کے مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا سکون، جو ایک راحت تھی اس کے اندر، جو تسکین تھی، وہ سب لٹ گئے۔ پھر وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہوا اور لغو باتوں سے جو ہے پرہیز کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تجھے یہ خبر نہیں کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں اور تو ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ پھر اس پر دم کیا اور اسے اپنی مراد حاصل ہو گئی۔ اب وہ حضرت جنید بغدادی تو کامل تھے، حتیٰ کہ یہ تو امتحان میں فیل ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کا بڑا ظرف ہے، وہ کاملیت کی انتہا پہ تھا کہ اس نے پھر دوبارہ اسے مقام دے دیا اور اس نے توبہ طائب اختیار کر لی۔ سو جب بھی کوئی ولایت کے قریب ہوتا ہے مرید، تو کچھ مرشد اسے امتحان میں ڈال کر اسے یہ مقام جو ہے عطا کر دیتے ہیں، یعنی جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ اب جو مرشد ہے وہ مرید سے کوئی بھی امتحان لے سکتا ہے، جو اس کا من چاہے، جس میں اس کو مرید کی بھلائی نظر آئے، کیونکہ فقیر کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس ہمیں جو ہے عشق اور اطاعت کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔